اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ شب معراج کی رات جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے ایک حور کے رونے کی آواز سنی، تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون رو رہا ہے؟ جب جبرائیل علیہ السلام نے آس پاس دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک حور رو رہی ہے۔ بس جبرائیل علیہ السلام پاس گئے اور اس حور سے فرمانے لگے کہ حور، تم نے اپنا اس طرح حال کیوں بنا رکھا ہے؟ سامعین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس نے عرض کی کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری نگاہیں مجھ پر بھی پڑیں اور پھر میں اپنا حال دل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کی سعادت حاصل کروں۔ بس جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کے پاس آئے اور حور کی یہ بات رسول خدا کو بتائی تو بس رسول خدا نے اجازت دے دی۔ بس پھر وہ حور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہوا ہے، اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حور، پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال ہوا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی تو کوئی ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے اللہ، تیرا بے حد احسان ہے کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے۔ اب میری خواہش ہے اسے بھی پورا کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، وہ ہستی کون سی ہستی ہوگی جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا۔ اللہ نے میری دعا قبول کی اور رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی اور حکم ہوا کہ اے حور، جو سامنے آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک تجھے نظر آ جائے گی۔ بس پھر وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، جب دیوانہ وار آئینہ کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں تو یوں ہی نگاہیں اٹھی، دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا تصور جل گیا۔ اس دن سے آج تک بے چین ہوں اور غم کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حور، کیوں؟ تو وہ حور کہنے لگی کہ میں نے آئینے میں دیکھا کہ ایک سیاہ فام کے ساتھ میرا جوڑا بنایا گیا ہے، لیکن میرا اس کے ساتھ جوڑا کیوں بنایا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ گزاروں گی، جس کا تصور ہی میرے دل کو وحشتناک کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ حور، اپنے ساتھی کا جو چہرہ تو نے آئینے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کرو۔ اس نے عرض کی کہ سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی، اس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چوڑے دانت ہیں، بڑا چہرہ ہے، تنگ و تاریک پیشانی ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں۔ بس جیسے ہی ہو انہیں اپنے رفیق جنت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا پڑا تو حلیے کے بارے میں بیان سماعت فرمایا، تو بس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے، ایک عاشق رسول کا سراپا، ایک وفادار، ایک
گوہرے میں آپ کو پا کر کا شکوہ کر رہی ہو، رو رہی ہو۔ تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق ہے، میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے۔ میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی جنت کے رخساروں پر دل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر آسائش نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن و جمال کا اتنا تکبر نہ کر، ہو سکتا ہے تو 70,000 نقاب اوڑھ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میری معذرت قبول فرمائیں، میرا غم و علم شکوہ شکایت جاتے رہے ہیں، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ میری خوش نصیبی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ذات میرے حصے میں آیا۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حور کی معذرت کو قبول کیا اور دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جمال حوروں کا بڑھایا لگا کے، ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا، غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیویاں ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والا کپڑے کو استر اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان علامات کا مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیا جائے گا۔ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری اور محبت بھی خالص ایک ہی کے لیے رکھتی ہے، اور حسن و جمال کو، زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مصاحبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ تو سامعین کرام، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔